آپ کا سیرت منصور حلاج کا صفحہ نمبر 17 ہے. 17 پر فرماتے ہیں کہ ہمارے اکابرین علماء دیوبند کے جتنے اکابر گزرے ہیں ان سب کے نزدیک منصور حلاج ہمارے اکابر کے نزدیک مقبولین میں سے ہیں، جو اللہ کے بڑے مقبول بندے ہیں، جو اللہ کے بڑے قریبی بندے ہیں. منصور حلاج کا ان مقبولین میں شمار ہوتا ہے. اور حقیقت میں منصور حلاج جیسے زندیق جس پہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کفر کا فتویٰ صادر کیا تھا، یہ اللہ کے دشمنوں میں ہے، یہ اللہ کے اعداء میں ہے، یہ مشرکوں کے امام گزرے ہیں. ان کا اہل ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ عز و جل جیسے اپنی ذات میں یکتا ہے، اپنی صفات میں بھی یکتا ہے، غیر اللہ میں اللہ کی صفات نہیں آ سکتی. لیس کمثلہ شیء، اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے. وہ اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے، اکیلا ہے. لیکن بریلوی علماء اس صفات کے عقائد پر کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ یہ ہمارے ہاتھ میں فتاوی افریقیہ ہے، اس کا صفحہ نمبر 116 ہے. 116 صفحہ پر وہ فرماتے ہیں: حضور پر نور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ، حضور اقدس و انور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث کامل و نائب تام و آئینہ ذات ہیں. حضور پر نور یعنی اللہ کے نبی مع اپنی جمیع صفات جمال و جلال و کمال و افضال کے ان کے اندر ظاہر ہیں، ان کے متجلی ہیں. جس طرح ذات عزت اللہ تعالیٰ کی ذات مع جملہ صفات جلالت آئینہ محمدی میں ظاہر ہے. لا حول ولا قوة الا باللہ. لوگو اللہ کے لیے اللہ کی توحید کو سمجھو اور اللہ کی توحید کے دشمنوں کے عقائد کو بھی سامنے رکھو. جس طرح اللہ اپنی ساری صفات کے اندر محمد کی صورت میں ظاہر ہوا ہے، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری صفات کے اندر پیر عبد القادر کی صورت میں آیا ہے. حالانکہ اللہ اپنی صفات میں اکیلا، اس کی صفت کسی بندے میں نہیں آ سکتی، وہ کسی میں حلول نہیں کرتا، کوئی اللہ کے اندر فنا نہیں ہوتا. اور یہی عقیدہ جو علماء بریلی بیان کرتے ہیں، یہی عقیدہ علماء دیوبند کے سرتاج امداد اللہ مہاجر مکی نے اپنی کتاب کلیات امدادیہ صفحہ نمبر 27 پہ بیان کرتے ہوئے کہا ہے. ذرا غور کیجئے. کہتے ہیں کہ انسان جب بیمار کو سامنے رکھے اور اس کو دم کرنا شروع کرے اور اس کی بیماری کو سلب کرے، اس کی بیماری کو سلب کرے، تو یہ بیماری انسان کے اندر آ جاتی ہے اور یہ انسان میں الہی صفات میں سے، اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے. اور صفحہ نمبر 54 پہ بھی یہی عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی صفات انسان کے اندر آ جاتی ہے. بندہ بلکہ توحید صفاتی کا پورا مراقبہ بیان کرتے ہیں کہ اگر یہ مراقبہ کیا جائے تو پھر اللہ کی صفات انسان کی صفات کے اندر، انسان کے جسم کے اندر داخل ہو جاتی ہیں. انسان اللہ کا بندہ ہے، اللہ ہمارا خالق و مالک ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں. بندے کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کا بندہ بننا جائز؟ اللہ نے اس کو پیدا کیا نا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نام اللہ کو بڑے پسند ہے، عبداللہ اور عبد الرحمن، اللہ کا بندہ اور رحمان کا بندہ. لیکن ان علماء کے نزدیک اللہ کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بندہ بننا بھی جائز ہے. بریلوی عقیدے میں بلکہ خود احمد رضا خان نے اپنا نام عبد المصطفیٰ رکھا، اپنا نام. اور جو میں نے آپ کے سامنے دیوان محمدی کا حوالہ دیا، اس میں مختار اپنا نام رکھ رہا ہے محمد یار فریدی عبد النبی. عبد النبی، نبی کا بندہ، نبی کا بندہ یا علی کا بندہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بندہ بننا، یہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو اس کا شریک بنانا ہے. بندے صرف اللہ کے ہیں اور خالق ہونے میں اللہ اکیلا ہے، تنہا ہے، کوئی اس کا ساتھی اور ساجی نہیں. جس طرح بریلوی علماء کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بندہ ہے، علی کا بندہ ہے، کوئی حسین کا بندہ بنتا ہے، کوئی فاطمہ کا بندہ بنتا ہے، تو یہاں یہی عقیدہ شمائم امدادیہ کے اندر امداد اللہ مہاجر مکی صاحب پیش کرتے ہیں. صفحہ نمبر اس کا 71 ہے. صفحہ نمبر 71 پہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی چونکہ واصل بحق ہیں تو اس لیے عباد اللہ کو عباد الرسول بھی کہا جا سکتا ہے. اللہ کے نبی واصل بحق ہیں، اللہ میں واصل ہو چکے ہیں، لہذا
اللہ کے بندوں کو رسول کا بندہ بھی کہا جا سکتا ہے. لا حول ولا قوة الا باللہ. اور قرآن حکیم کیا فرماتا ہے؟ ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين. مالک عز و جل فرماتا ہے کسی کے لیے جائز نہیں، کسی بشر کے لیے اللہ اسے نبوت دے، اللہ اسے کتاب دے، اللہ اسے حکمت دے تو وہ لوگوں سے کہے اے لوگو اللہ کی بجائے میرے بندے بنو، کیونکہ بندے عبدیت میں خالص اللہ کے بندے ہیں، اس کے اندر کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا. اسی طرح مدد کرنے والا اللہ ہے. مشکلوں میں، مصیبتوں میں، بدر کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے سارے اصحاب کی مدد اللہ نے کی. قرآن اعلان کرتا ہے وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا، باقی سب محتاج، باقی سب سوالی، اور مدد کرنے پر قادر صرف اللہ عز و جل ہے. لیکن تذکرہ غوثیہ کے اندر غوث علی شاہ قلندر قادری بزرگوں کو مدد کرنے کا اختیار کیسے دیتے ہیں؟ صفحہ 324 ہے. 324 صفحہ پر وہ بزرگوں کو یہ الہی صفت دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ، ہمارے پیر، ہمارے مشائخ یہ سب مدد کر سکتے ہیں. کیسے؟ کسی نے سوال کیا اولیاء اللہ میں سے کچھ مرنے کے بعد ان سے کچھ فیض ہوتا بھی ہے یا نہیں، یا مرنے کے بعد ان کی دنیا سے ان کی رشتہ داری ختم ہو جاتی ہے، ان کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، یہ کچھ نہیں پہچانتے. اب کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اولیاء مرنے کے بعد بھی مدد کرتے ہیں، قبروں کے اندر سے بھی مدد کرتے ہیں. دلیل، اے کاش یہ دلیل قرآن کی کوئی آیت سناتے تو ہم بھی مان لیتے، رسول کی کوئی حدیث سناتے تو ہم بھی مان لیتے. دلیل کیا دے رہے ہیں سنیے. کہتے ہیں مجھے ایک نقل یاد آئی. ان کے پاس نقل ہے، عقل نہیں ہے. ایک فاحشہ تھی دکن میں، حیدرآباد دکن والو سنیے. دکن میں ایک فاحشہ عورت مر گئی، جنگل میں دفن کی گئی. اس جانب جو شخص تنہا جاتا وہ چہلاوا بن کر باہر نکلتی، اس آدمی کو پکڑتی اور اس کے ساتھ بدکاری کرواتی اور اپنی خواہش پوری کرتی. تعجب ہے ایک فاحشہ اپنے فاحش کام میں ایسی کامل ہو اور اولیاء اللہ سے کچھ بھی فیض نہ ہو. یہ دلیل ہے اولیاء سے مدد کی. ایک بدکار عورت جب اپنی قبر سے نکل کے اپنی بدکاری کروا کے پھر قبر میں چلی جائے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اولیاء اللہ کچھ فیض نہ کرتے ہوں؟ نہیں، بلکہ جس طرح یہ فاحشہ مرنے کے بعد بھی کچھ کرتی رہی تو اولیاء اللہ بالاولیٰ مدد کرتے ہیں. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ جن کو تم مدد کے لیے پکارتے ہو اموات غیر احیاء، یہ تو مردے ہیں، زندہ نہیں ہے. وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو یہ بھی شعور نہیں ہے کہ ہمیں اٹھایا کب جانا ہے. یہ بریلوی عقیدہ. اور دیوبندی عقیدہ یہ ہمارے ہاتھ میں زلزلہ در زلزلہ کتاب جس کے رائٹر نجم الدین فاضل دیوبند، اس کا صفحہ نمبر 101 ہے. 101 صفحہ پر یہ فرماتے ہیں علماء دیوبند ہرگز یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے علاوہ غیب کی بات کسی کو بھی معلوم نہیں. اسی طرح وہ اس بات کے بھی قائل نہیں ہے کہ انسان اپنی زندگی میں یا مرنے کے بعد سرے سے کوئی تصرف نہیں کر سکتا. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد انسان کچھ نہیں کر سکتا، بلکہ وہ مرنے کے بعد بھی بہت کچھ کرتا ہے. یہ ارواح ثلاثہ کے اندر لکھا ہے. حضرت جی نے، اشرف علی تھانوی صاحب نے اسی ارواح ثلاثہ میں مرنے کے بعد تصرف کا قصہ لکھا ہے.